اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے ATS عدالت نے شاہ محمود قریشی اور عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری کی ضمانت پر فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے اور شاہ محمود قریشی کا جو 9 مئی کیسوں میں ہے ان کے ساتھ ناانصافی کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل اپڈیٹ دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو جب سیفر کیس میں سزا ملی اور سزا قلعدم ہونے کے بعد تو شاہ محمود قریشی کو لاہور کے 9 مئی کے مقدموں میں گرفتار کر لیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ PTI کے بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، جیسے عالیہ حمزہ، بہت سی اور جن میں محمد علی، شریال افریدی، شہنشاہ گلزار اور عمر ایوب جیسے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا، لیکن جو سب سے بڑا ہے عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی، محمود رشید، اعجاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہے۔ جب سے عمران خان کے 9 مئی کیسوں میں عدالت نے فیصلہ دیا لاہور ہائی کورٹ نے، جس کی سربراہ عالم نیلم ہے، تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے پالتو ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور شاہ محمود قریشی کی ATS نے ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں۔ عدالتوں کو یہ شرم آنی چاہیے کہ شاہ محمود قریشی اس وقت کراچی میں تھے تو عدالت 1 سال سے ریکارڈ پیش نہیں کیا جاتا، جب ریکارڈ پیش کیا جاتا تو ٹاؤٹ جج، جو بے فضول جج، جو انصاف کے قاتل ہے، وہ درخواست ضمانتیں خارج کر دیتے ہیں۔ اب ججوں سے پوچھنا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے کراچی میں تھے تو وہ لاہور میں کیسے آ گئے؟ میں تو کہتا ہوں شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ کی جانب جانا چاہیے تھا اور جلد جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ شاہ صاحب اس پر نہیں۔ شاہ صاحب جو کراچی میں موجود تھے وہ لاہور میں کیسے آ گئے، اس کی تفصیلات بھی پاکستانی قوم کو بتانا چاہیے۔ اور اعجاز چودھری پر جو مقدمے ہیں، عمر سرفراز چیمہ پر اور محمود رشید پر جو مقدمے ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد پر مقدمے ہیں، یہ مریم نواز کی خواہش پر اور ان پر نون لیگ کی خواہش پر مقدمے بنائے۔ 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں یہ لوگ جیل کاٹ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، اعجاز اور بھی لوگ ہیں جو ملٹری کیس میں سزا، جس میں عمران خان کے بھانجے اور بہت سے لوگ ہیں۔ میں حیران ہوں، عمار فاروق جو رہا ہونے کے بعد بہت ایکٹیو ہو، اس کے بعد وہ خاموش ہو چکے ہیں، اس پر بھی الگ ٹاپک بنائیں گے۔ لیکن کیا PTI کی جو بار قیادت موجود ہے، کیا وہ سلمان اکمل راجہ، عمر سرفراز چیمہ کو یا شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرنے گئے جو عمران خان صاحب کے نظریے پر کھڑے ہیں؟ شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ شاہ صاحب آپ کہاں ہیں، تو شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں وہیں کھڑا ہوں جہاں پہلے کھڑا ہوں۔ تو اعجاز چودھری کو ضمانت کیوں نہیں مل رہی؟ محمود رشید کو ضمانت کیوں نہیں مل رہی، جبکہ باقی لوگوں کو ضمانتیں؟ اور عمر سرفراز چیمہ کا کیا قصور تھا؟ اس کا یہی قصور تھا کہ اس نے عمران خان کے نظریے پر کھڑا رہا اور PTI کو نہیں چھوڑا۔ تو ان 4-5 لوگوں کو لاہور میں لکھپت جیل میں جو ناانصافی والا ٹرائل چل رہا ہے، اس میں ان لوگوں کو گرفتار ٹرائل چل رہا ہے، جو رات ٹرائل چلتا رہتا ہے، اس پر الگ ٹاپک بنائیں کہ عدالتی نظام۔ اور جس طرح یحییٰ افریدی نے کہا کہ شکر کریں کہ عدالتی نظام چل رہا ہے، شکر کیا کریں، آپ کو فیصلہ لکھ کر دیا جاتا ہے۔ وفات چودھری کے کیس میں جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین ہے۔ میں کہتا ہوں اگر وفات چودھری کی جگہ میں آتا تو میں انٹرا کورٹ اپیل اس پر کرتا، کیونکہ یہ عامر فاروق کا حلیہ ہے، اس کو بار بار عدالتیں بھیج دینا، بار بار عدالتیں لاہور ہائی کورٹ بھیج دینا۔ اس طرح عامر فاروق صاحب نے بھی عمران خان کا کیس بار بار سیشن کورٹ بھیج دیتا تھا اور سیشن کورٹ میں سزا عمران خان کو ہو جاتی تھی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ PTI کو سپریم کورٹ میں لے جانا چاہیے تھا کیس، لیکن وہاں بھی سپریم کورٹ میں کیس نہیں گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان کا القاعدہ ٹیسٹ کیس کی درخواستیں کیا اس ہفتے مقرر ہونے کے امکان ہیں؟ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کی عدالتی نظام کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور سب سے پہلے
چیف جسٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو پھر سپریم کورٹ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں اور سزا عمران خان کو ملی، کیا آپ اس پر رائے دیتے ہیں؟ کیا آپ شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ یا مزید لوگوں کے بارے میں اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو پہلے بھی موجود ہے کہ شاہ محمود قریشی کی جو ATS لاہور کی دہشت گردی عدالت میں ضمانتیں خارج ہیں اور اعجاز چودھری کی جو سپریم کورٹ میں ضمانت، امید ہے اب تمام لوگوں کی درخواستیں یکجا کر کے لاہور ہائی کورٹ میں دینی چاہیے اور تمام لوگوں کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا تاکہ انصاف مل سکے۔ نچلی عدالتوں سے ان لوگوں کو کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ MS نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے پر رپورٹ ہیں۔ شکریہ۔